اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے۔ آج ہماری سورہ آل عمران کی 1 سے لے کر 10 تک آیات میں انشاءاللہ ہم ایوری ویک 2 آیات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ایوری ویک 2 آیات کو آپ نے میمورائز کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، تھوڑا سا ان آیات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں۔ انشاءاللہ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی جسے کہا جائے اس کی ریسیٹیشن، اینڈ دین تھوڑی بہت میں آپ کو اس کی تفسیر کروں گی، تاکہ جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ اس یقین کے ساتھ اس کو میمورائز کریں گے کتنی پاورفل آیات ہے نا۔ تو انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت 1 سے 190 190 اینڈ 192، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سوری، 190 اینڈ 191۔ ان بے شک فی خلقی تخلیق میں، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف میں، اللیل رات، والنہار اور دن کی، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین وہ جو یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلقی تخلیق میں، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں پیدا کیا تھا تو نے، ھذا یہ سب، باطلا بے مقصد، سبحانکا پاک ہے تو، فقینا پس بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے، اللہم آمین۔ بہت خوبصورت دعائیں۔ انشاءاللہ پہلے اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفسیر، تاکہ جب آپ اس کو یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کی ذہن میں اس کا جسے کہا جائے تھوڑا فہم ہو کہ آپ کیوں اس کو میمورائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ سب نے مصحف کھولا ہے، آیت نمبر 190 اینڈ 191 ٹائپ کیجئے، کس کس نے کھولا ہے، تاکہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اور نیکسٹ ویک آپ کی یہ ڈیو ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سسٹر افشاں گڈ، ماشاءاللہ۔ باقی بہنیں نہیں یاد کرنے کا ارادہ کر رہی، ہماری منڈے کلاس میں لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم کریں گے، تو باقی بہنوں کو بلا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ پا رہی ہیں میسج انشاءاللہ۔ تو چلیے جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اینڈ 191۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा इंशाल्लाह। ये 2 आयत आपकी इंशाल्लाह होमवर्क में है। बहुत खूबसूरत आयत है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है। इसकी शान नज़ूल में हदीस आती है, मैं आपके सामने ही रख दूँ इंशाल्लाह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि एक रात मेरी बारी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, मेरे साथ सोए तो मुझसे फरमाने लगे, आयशा, मैं अपने रब की कुछ इबादत करना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहती हूँ, और ये भी मेरी चाहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इबादत करें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और एक मुश्क में से पानी लेकर हल्का सा वुदू किया और नमाज के लिए खड़े हुए। फिर जो रोना शुरू किया तो इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फिर सजदे में गए और इस कदर रोए कि ज़मीन तर हो गई। फिर करवट के बल लेट गए और रोते ही रहे। यहाँ तक कि सैयदना बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने आकर नमाज के लिए बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू को देखकर दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आप सच्चे रसूल हैं, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैं क्यों ना रोऊं? मुझ पर आज रात ये आयत उतरी हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। अफसोस है उस शख्स पर जो उसे पढ़े और इसमें गौर व फिक्र ना करे। ये तफसीर इब्न कसीर की रिवायत है। आप सोचिए कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफ़ियत क्या थी? आप देखिए, आप किस तरह से, आप जिसे कहा जाए खड़े क़याम में रो रहे हैं, सिजदे में रो रहे हैं, जिसे कहा जाए इतना ज़्यादा रो रहे हैं कि आप, जिसे कहा जाए करवट के बल रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता था ना ये कलाम, ये आयत, ये जो कौनी आयत हैं कि कैसे अल्लाह ताला की जो कायनात में फैली निशानियाँ हैं, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, अल्लाहु अकबर। आप सोचिए ना कि कैसे ये जो अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी आसमान और ज़मीन, और जो आसमान और ज़मीन के साथ-साथ जो भी अल्हम्दुलिल्लाह रात और दिन के जो बदलना है, चेंज होकर आना, इसमें किसके लिए निशानी है? अक्लमंदों के लिए निशानी है। और आपको अफ़सोस, कि आप कहते हैं कि अफ़सोस है उस शख्स पर जो इसे पढ़े और इस पर गौर व फ़िक्र ना करे। तो यहाँ पे लर्निंग की क्या बात है? जब भी कायनात में कभी भी आप देखें आसमान को, ज़मीन को, अल्लाह की किसी भी क्रिएशन को, उस पर गौर व फ़िक्र करें, रात और दिन पर गौर व फ़िक्र करें कि ये रात के बाद दिन क्यों आता है, दिन के बाद रात क्यों आती है, ये दिन क्यों छोटे हो जाते हैं, रातें इतनी बड़ी क्यों हो जाती हैं? आसमान पे गौर व फ़िक्र कीजिए और इस आयत पे, इस हदीस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। फिर सोचिए कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बातिल नहीं पैदा किया ना, हर चीज़ मकसद के तहत बनी है ना। अल्लाह ताला, बस दुआ कीजिए कि वाक़ई हमें और आप बेहतरीन अंदाज़ से इन आयात पर गौर व फ़िक्र करने वाले बन जाए ना। तो आप देखिए, पहली जो, इससे पहले की जो आयात है ना, उसमें था जो कि थोड़ा-सा इसका अगर आप समझेंगे तो बात ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जो इससे पहले की आयत, आयत नंबर 190 से पहले में, यहूद की जो एक नियत है ना, उनकी जो बदनीयती है और अल्लाह ताला के साथ उनका मज़ाक का बयान है ना, हत्ता कि उन्होंने अल्लाह ताला को नौज़ बिल्लाह फ़कीर कहा था। तो आने वाली आयतों में उन्हें और तमाम इंसानों को बताया जा रहा है कि अल्लाह तो सबका रब है, वो तो खालिक है, वो तो मालिक है, वही माबूद है। हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में और हर चीज़ उसके तसर्रुफ़ में। वो जैसे चाहता है तब्दीली लाता है। वो फ़कीर क्यों कर हो सकता है? वो कैसे फ़कीर है? क्योंकि यहूद ने कहा था ना कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। तो इन पर तो लानत की गई कि अल्लाह ताला अब हमसे माँग रहा है, हमसे कह रहा है कि कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कर्ज़ हसना देगा? तो कहने का मकसद है, वो खुद फ़कीर है आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रातों दिन के बदल-बदल कर आने-जाने में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद और उसकी अज़मत, उसकी किबरियाई की निशानियाँ हैं, जो खालिक के वजूद पर दलालत करती हैं कि इस कायनात का कोई ना कोई खालिक है ना। अल्लाहु अकबर। कायनात पर गौर व फ़िक्र करने से आप देखिए, खालिक की मोहब्बत इंसान के दिल में पैदा होती है। अक्सर हम देखें क्यों अल्लाह की नाफरमानी करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अल्लाह की मोहब्बत में कमी है, उसकी मार्फत में, उसकी किबरियाई में, उसकी अज़मत में। तो याद रखिए, खालिक के जब मैं और आप जो अल्लाह ताला का मुतालबा है कि हम अल्लाह के बंदे बने,
تو جب آپ کائنات پر غور و فکر کرتی ہیں تو آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے اس چیز کی طرف کہ آپ اللہ کے احکامات کو فلفل کریں۔ اب پھر دیکھیے کہ خالق کا جو خوف ہوتا ہے نا، اور جب اس کی خشیت دل میں آتی ہے تو پھر آپ مزید اللہ کی کائنات پر غور و فکر سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو غور و فکر کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے کتنے لوگ ہیں، بعض لوگ جسے کہا جائے قرآن کی آیات سن کر جسے کہا جائے دین کی طرف آتے ہیں نا، اور صحیح شعوری دین کی طرف آتے ہیں۔ بہت سے ریوٹ کو دیکھے قرآن کی آیات کو جب ان کے سامنے آتی تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی دل کی پکار ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کائنات پر غور و فکر کر کے بھی اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، اس کی معرفت کو جان لیتے ہیں نا۔ تو اصل بات ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرنے والوں کے لیے کائنات میں خالق کائنات کی نشانیاں بہت ساری موجود ہیں۔ یاد رکھیے وہ غور و فکر جب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کائنات کا نظام اور اس کو چلانے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا انتظام کرنے والا وہی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا۔ تو یاد رکھیے کائنات پر جب میں اور آپ غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کائنات پر غور و فکر کرنے سے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ یاد رکھیے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے اگر آپ زمین میں، جیسے آپ کو اگزامپل دیتی ہوں تو بات زیادہ سمجھ آئے گی، ایک چھوٹا سا یا ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جائے تو آپ دیکھیے وہ کیسے اللہ کے ذن سے پھل لے کر آتا ہے نا۔ کیسے ممکن ہے کوئی انسان نیکی کی زندگی گزارے اور اس کی کارگزاری کا کوئی پھل نہ ہو، اس نے جو پوری زندگی گزاری اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ آپ نیکی کریں گے، آپ ایک چھوٹا سا بیج دنیا میں بوتے ہیں تو اس میں سے کوئی نہ کوئی جسے کہا کہ پھول یا پھل یا جو بھی کچھ آ جاتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے ہر چیز اپنے آغاز کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نیکی کی زندگی گزاریں اور اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہ ہو۔ یہ بامعنی کائنات اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے، یہ ایک انجام کے تحت ختم ہوگی۔ ہر رات کے بعد جیسے دن آتا ہے اور ہر دن کے بعد رات آتی ہے، اسی طرح آپ دیکھیے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے نا۔ ہر یاد رکھیے ایک مشکل آتی نا اس کے ساتھ آپ کو دو آسانیاں ملیں گی۔ ان مع العسر یسرا۔ تو جس طرح دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اسی طرح دنیا کی مشکلات کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے آخرت میں ہم سب کو آسانی ملے گی نا۔ دنیا کی زندگی کی آسانیوں کے بعد آخرت میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ آج اگر ہم ریلیکس ہو کے بیٹھے رہے اور دنیا کی آسانیوں کو لے لیا اور عیش اور عشرت کے ساتھ زندگی گزار لی، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزار لی، خواہشات پر چلتے ہوئے زندگی گزار لی، جو دل چاہا جیسے چاہو مستی کرو۔ آج اب آپ دیکھیں نا، اگر آپ کبھی ایڈس کو دیکھا کیجئے جو بورڈز پہ لگائے جاتے ہیں، جیسے چاہو جیو اور خوب مزے کرو، عیش عشرت نا، کیسے ایسے کوئی بھی ڈرنک کا ایڈ دیکھ لیجئے، کوئی بھی کھانے کا ایڈ دیکھے، ایسے ہی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہتی ہیں، جیسے لگتا ہے کہ بس یہی مزہ ہے، یہی لذت ہے، اس کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر اس کو نہیں انجوائے کیا تو پھر تو کچھ مزہ ہی نہیں ہے زندگی کا۔ تو یاد رکھیے آج اگر اتنی لذت میں جی گئے، خوب ٹھنڈے ٹھنڈے سے زندگی گزار لی، تو پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی خواہشات کی من مانی زندگی گزارے، تو پھر آخرت میں تو بڑی مشکلات ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ ان حدیث کے بارے میں فضیلت ان آیات کے بارے میں فضیلت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے تھے۔ تو میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھ کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہجد کی توفیق عطا کر دے۔ تو جب آپ اٹھتے تھے تو یہ دعا یہ آیات پڑھتے تھے، آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک نا، یعنی ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر سورت کے بعد، یعنی آخری جو اس کی آیات ہے وہاں تک پڑھتے اور اس کے بعد پھر آپ وضو کرتے۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ میں اور آپ سوچیں یہاں پہ رکے، کیا میں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتی ہوں؟ اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اگین غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہماری رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، بالکل بیکار نہیں ہے، بے مقصد نہیں بنا، اس کا کوئی ایم لیس نہیں ہے، بلکہ کیا جب انسان کو جب سمجھ آتا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں بنائی گئی زندگی، یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، اس کے بعد اس کا
ایک اینڈ رزلٹ ہے اور وہ آخرت کی صورت میں نظر آئے گا تو انسان گھبراتا ہے، فوراً کہتا ہے اللہ تعالیٰ سبحانک فقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اللہ اکبر، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یا دیکھیے انسان جب اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا اور اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے جو قدرت رکھنے والا، جو مدبر ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص کر دیکھیے کہ اولو الالباب یعنی عقل والوں کے اوصاف بیان کیے نا، یعنی جو عقل والے ان کے اوصاف بیان کی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تیری ہی لیے تمام تعریفیں، آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے، تیری لیے تمام تعریفیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم کرنے والا ہے، اور تیری لیے تمام تعریفیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ اے اللہ تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا، بس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو منہ کھول کر کی ہیں۔ تو ہی سب سے پہلے اور تو ہی سب سے بعد میں، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے دعا مانگتے تھے، وہ جو آتا ہے نا اللہم اجعل فی، نہیں یہ والی دعا نہیں ہے، سوری، تو اس میں یہ آتا ہے نا جب آپ تہجد کے اندر جو آپ وہ پڑھتے ہیں نا جس کو آپ کہتے ہیں دعا استفتاح، ٹھیک ہے نا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، میرے ذہن سے نکلتے، انشاءاللہ میں ابھی جیسے میرے ذہن میں آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جنت الحق والنار حق اس میں پورا آتا ہے نا، اللہم انت استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے یاد آتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں شروع کر۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو خاص کر آیت کے اندر مینشن کیا کیا عقل والے کون ہے نا، تو یہ عقل والے ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہاں ہاں جی، جزاک اللہ خیر، اللہم لک انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق۔ اس طرح پوری اینڈ تک آتی ہے نا، ولقاؤک حق، یہ ساری انشاءاللہ اگر آپ اس کو یاد کر لیجیے، اتنی خوبصورت دعا ہے اور یہ صحیح بخاری کی ہے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، آپ اس کو گروپ میں شیئر کر دیجیے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو دعا استفتاح جس کو آپ ثنا بھی کہتے ہیں، اس میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یاد کر لیجیے۔ اسی طرح دیکھیے روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ عز و جل کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ فرشتے، ہے نا، مسلسل اللہ کے حکم۔ تو آپ سوچیے آپ یہاں بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، کیسے فرشتے گھیر لیں، کیسے رحمت اور سکینت آپ کے دل پر اتر رہی ہے اور کیسے آپ کا ذکر کہاں کچھ کیا جا رہا ہے نا۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا نا، آسمان و زمین کی پیدائش میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، آپ دیکھیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جب وہ غور و فکر کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے تو کیسے جسے کہا جائے ان کا ذکر بھی جسے کہا جائے کہاں کہاں نہیں ہوگا نا۔ تو یہاں پہ بتائے انسان کہہ رہا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا نا، یہ بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ انسان جب زمین اور آسمان کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتا ہے نا تو اسے اللہ کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت،
اس کی قدرت کی پہچان نصیب ہوتی ہے. انسان کو جب اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ دل سے پکار اٹھتا ہے، اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی. جب عقل والے اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے. پھر وہ اس کو پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ فضول بے مقصد پیدا نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں کیا تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا امتحان لینا. اور انسان کا امتحان کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ اختیار پانے کے بعد کہاں تک احسن عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے. دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے بھی دیکھیے، یعنی کامیاب ہونے والوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والے انعامات ہیں، ہے نا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب آپ کامیابی لیتے تو وہ آپ کو کہاں لے جاتی ہے؟ کامیابیوں کی سیڑھوں پہ لے جاتی ہے نا. یاد رکھیے کہ الحمدللہ دنیا کے امتحان میں جو لوگ ناکام ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہے. یاد رکھیے آج جب دنیا کی یعنی جو یہ دنیا جو امتحان کے لیے ملی ہے تو یہ امتحان میں اگر آج آپ کامیاب ہوں گے نا تو آپ کو ہمیشہ کی انعامات ملیں گے، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، جنت کی لازوال نعمتیں. لیکن آج میں اور آپ اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہوگا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ کائنات بنانے کا مقصد انسان کا امتحان ہے. اگر اس پیپر میں اور آپ ناکام اللہ نہ کرے ہو گئے تو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے. اسی لیے انسان کہتا ہے سبحانک فقینا عذاب النار. آپ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. عذاب النار سے بچنے کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے نا، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے عذاب سے بچا رہے نا. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے جتنا زیادہ اللہ کی معرفت کائنات پر غور و فکر کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں کیجیے. اور کوشش کیجیے کہ یہ جو صورت ہے، صورت کی جو اینڈ ہے 190 سے لے کر 200 تک اس کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ مزید آپ کو اللہ کا قرب ملے. اور انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ایک محبت، اس کی معرفت، اس کی کبریائی کا احساس ہونا. اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل کو گیا. سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کا مال جنت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا. تو آج اگر سو گئے تو پھر بڑا نقصان ہے نا. تو جا کے زندگی گزارنی ہے، جو وقت ملا ہے اس مہلت کا فائدہ اٹھانا ہے. تو یاد رکھیے جب میں اور آپ اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ شعور کے ساتھ زندگی گزاریں گے، عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر دل کی گہرائی سے میرے اور آپ کے دل سے یہ دعا نکلے گی، فقنا عذاب النار، اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. تو آج جاگنا ہے، آج کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ تھوڑا سا آج کی لمبی تفسیر اس لیے تھی کہ یہ اسٹارٹنگ تھی تو اس میں حدیث تھی. باقی انشاءاللہ آپ کی نیکسٹ کلاسز میں 2 آیات کی تفسیر اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ ان 2 آیات کو میمورائز کرنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن بھی پھر تھوڑا سا پڑھتے وقت تفسیر کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کے اندر ایک فیلنگز آئے. پھر کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے اور تہجد کی دعا کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسانی کر دے. اللہم آمین. ہم انشاءاللہ سوری اس کی میں نے آپ کو تجوید نہیں کروائی، بس میں ایک آیات کی آپ کو کوئکلی تجوید کروا دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ گرامر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کا ٹائم پہ 9:30 پہ یہ سیشن 9:35 تک ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے انشاءاللہ آیت نمبر 190 کو دیکھیے. اننا، آپ نے اس پہ غنہ کرنا ہے، موسٹ کمپلیٹ غنہ، مراتب الغنہ، رینکنگ آف غنہ کے حساب سے اس پہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے. یہ آپ کو وائبریشن ساؤنڈ آپ کی نوز میں محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، فار 2 کاؤنٹ ہولڈ کر لیں ایک رفلی اکارڈنگ یور ریسیٹیشن. فی کو آپ نے 2 کاؤنٹ یا مت دیا ہے. خلق السماواتی، خا فل آف ماؤتھ کے ساتھ، قاف کو پھر آپ نے سین کے ساتھ ہٹ کرنا ہے. قصہ سا، سین میں وسلنگ ساؤنڈ آئے گی. ما و، دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے تاکہ کسرہ شارپ رکھیے. تی ول، لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، ول ایسے کر کے نہیں، ول ٹائم دیجیے. ارضی، را کو ہیوی کیجیے، را کو ہیوی کیجیے، دوات ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ہیوی کرنا ہے. واختلاف اللیل، خا کو ہیوی کیجیے گا. ٹھیک ہے،
تی تاکہ کسرہ لائٹ رکھے گا، لا ٹو کاؤنٹ، فی اللیل، ٹھیک ہے، فی اللیل، لئی آپ کا ای بئی تئی لئی یہ لین ہے، آپ کو ٹو کاؤنٹ آلموسٹ اس کو اسٹریچ کرنا ہے، لی ون نہاری، اگین آپ کو ون اس پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے فار ٹو کاؤنٹ، یہ آپ کا غنہ ہے، اور غنہ میں مراتب غنہ میں رینکنگ کا غنہ میں اکمل غنہ، ٹھیک ہے، ہا کو آپ نے یہ ہا نہیں ہے ہا، ٹھیک ہے، ون نہاری، ہا کو آپ نے ٹو کاؤنٹ الف میں دیا ہے، را کی کسرہ شارپ رکھے گا، لا آیاتل، لا کو ایک کاؤنٹ، یا دونوں کو ٹو کاؤنٹ الف میں دیا گیا لے جائے، یا مد طبعی، دیکھیں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ تنوین کے بعد ادغام کے رول ہے نا، یرملون، لام اس میں سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے تن کی آواز نہیں نکالیں گے، لا آیاتن نہیں، لا آیاتل، لام کے ساتھ ہٹ کیجئے، تو اس کا مطلب ہے ادغام ہے، کمپلیٹلی ساؤنڈ آف دا تنوین مرج ہوگا یہ لام میں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ ادغام ہے لیکن وداؤٹ غنہ، غنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لی اولل، او کو ایک کاؤنٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک کاؤنٹ پڑھنا ہے، اور پھر اولل نام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا ہے، الباب، با کو اسٹریچ کریے گا ٹو کاؤنٹ، یعنی آپ نے اس کو 2 4 6 پڑھ سکتے ہیں، تو 4 اس کو ایک اندازے سے رکھ لیجئے، الباب، اور با پہ پھر آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ اپنی جب آپ میمورائزیشن کریں گے تو ان پرنسپل کا آپ نے خیال کرنا، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ہم اپنے گرامر کی سیشن کی طرف موو آنا چاہتے ہیں۔